ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج سے سورہ عنکبوت ہماری شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. لہذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام کیا ہے، اور یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ چھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہی محنت اٹھاتا ہے. یقیناً اللہ تمام دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا بہترین بدلہ انہیں ضرور دیں گے. یہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ بھئی ایمان لانے کے بعد آزمائش تو آتی ہے، تو اس آزمائش میں اللہ کی حکمت ہے. اللہ جانتا اس آزمائش کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ کون پکا مومن ہے اور کون ان مشکلات سے گھبرا کر الٹے قدموں واپس چلا جاتا ہے، منافق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس صورت میں بتایا کہ پچھلی امتوں پہ کیسی کیسی آزمائش ہے، پچھلے انبیاء پہ کیسی کیسی آزمائش ہے. پھر جب انہوں نے صبر سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے وہ آزمائشیں دور فرمائی. اور یہ سب تسلی کی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی. اور اس صورت کو عنکبوت کہا جاتا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اس صورت میں ایک آیت آئے گی آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جس میں مکڑی کا ذکر ہے کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی تدبیریں بھی ایسے ہی کمزور ہیں جیسے کہ مکڑی کا گھر کمزور ہوتا ہے. تو اس میں مکڑی کا ذکر آئے گا آ رہا ہے، تو اس لیے سورت کا نام ہی سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے. الف لام میم. آپ جانتے ہیں کہ یہ سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف جو آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یعنی مقطعات کا مطلب یہ کہ ہم اس کی تقطیع کر کے پڑھتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں. یعنی جیسے احاسبہ، اب اس کو ہم حمزہ ہا سین بانی پڑھیں گے، لیکن الف لام میم الف پڑھیں گے، لام پڑھیں گے، میم پڑھیں گے. تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے پڑھتے ہیں.
اس لیے ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے قاسین میم طٰ کاف یا عین صاد، تو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، ایک ایک حرف کو الگ الگ پڑھیں، تو اس وجہ سے تقطیع کر کے چونکہ پڑھا جاتا ہے تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان حروف کے معنی اللہ جانتے ہیں، ہمیں ان حروف کے معنی نہیں معلوم۔ ان کو جو حروف یا کلمات جن کے معنی معلوم نہیں ہوتے ان کو متشابہات کہتے ہیں، ان کو متشابہات کہتے ہیں، یعنی یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی کیا معنی۔ اب یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان ایک راز ہے، اللہ کے حبیب ضرور جانتے ہوں گے، لیکن جو ہماری ضرورت کی باتیں تھیں اللہ کے حبیب نے سب بتلائی ہیں، اس میں ہماری ضرورت کوئی وابستہ نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کلمات کے معنی ہمیں نہیں بتائے۔ تو لیکن دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ معنی نہیں پتا، دنیا کا کوئی مفسر ہے ایسا نہیں ہے جو اس کے معنی بتا سکے۔ ہاں اندازے لگائے لوگوں نے کہ الف مثلا الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد مراد ہے، تو ایک اندازہ ہی ہے، ورنہ تو کسی نص سے یا قرآن سے یا حدیث سے یہ معنی ثابت نہیں ہے، لوگوں نے اندازہ لگایا۔ تو دیکھیں معنی معلوم نہیں ہے، پھر بھی ہم نے جب پڑھا نا الف لام میم 30 نیکیاں ملی، 10 نیکیاں الف پر، 10 نیکیاں لام کے پڑھنے پر، اور میم کے پڑھنے پہ 10 نیکیاں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے معنی اگر معلوم نہ ہو تو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے غلط فہمی کا اظہار ہوتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی روٹی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ۔ ہم بچوں کو حفظ کرواتے ہیں نا قرآن پاک، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ طوطے کی طرح رٹوانے کا کیا فائدہ ہے، معنی تو معلوم نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے ابھی معلوم نہیں ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ جس طرح حافظ بنا رہے ہیں اللہ اس طرح قرآن کا عالم بھی بنائیں، اور نبی عالم بنائے تو آپ کو کس نے روکا ترجمے سے قرآن سمجھنے سے؟ تو اللہ زندگی دیں گے ترجمے سے قرآن سیکھ لیں گے۔ لیکن یہ جو قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، زبانی رٹ رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ، تو اس کو بیکار سمجھتے ہو، نعوذ باللہ، یہ بیکار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فورس ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت فرماتے۔ ہر ایک کی فوج ہوتی ہے نا، تو یہ اللہ کی فوج ہے، وہ بچے جو اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا نا، وہ وعدہ اللہ ان بچوں کے ذریعے سے پورا فرمایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ تو معنی اب الف لام میم کے معنی کسی کو نہیں پتا دنیا میں، لیکن پڑھا تو 30 نیکیاں تو ملی، اور جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ نیکیاں ملیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو اگر بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھے تو نیکیاں تو اس پہ بھی ملتی۔ اللہ کرے کہ سمجھ کے ہم پڑھیں تو پھر انشاءاللہ سمجھیں گے تو عمل کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن چلو نہیں سمجھ کے پڑھا تو بھی بیکار نہیں ہے قرآن کریم کا پڑھنا۔ ہر حرف پہ اللہ کے رب العزت نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس وہ یوں کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمایا نہ جائے؟ عجیب عنوان اختیار کیا باری تعالیٰ کہ جب کیا تم صرف زبان سے کہہ دو گے ہم ایمان لے آئے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ آزمائیں گے نہیں کہ تم اس دعوے میں سچے ہو یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب انسان ایمان لاتا ہے، ایمان کے راستے پہ چلتا ہے تو آزمائش آتی ہے، اور یہ آزمائش ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو لوگ پہلے گزرے ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا، ہم نے انہیں بھی آزمایا اور تمہیں بھی آزمائیں۔ اب اگر اس آزمائش پہ ثابت قدم رہے تو پھر یہ آزمائشیں ایک وقت آئے گا چھٹ جائیں گی، پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت تو ویسے ہی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ جب ایمان کا دعویٰ کرو گے تو پھر آزمائش تو آئے گی. آزمائش تو آئے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب دین پہ چلنا شروع کر دیا تو اب شاید فرشتے پاؤں کے نیچے پری بچھائیں گے, اب حلوے ملیں گے, دین پہ چلنا شروع کر دیا. حالانکہ جب دین پہ چلنا شروع کر دیا تو آزمائش تو اب آئی, یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. بسا اوقات انسان آپ نے دیکھا ہوگا آوارگی کی زندگی گزارا ہوتا ہے, بے فکری کی زندگی گزارا ہوتا ہے, نہ نماز کی فکر ہے نہ حلال حرام کی فکر ہے, جو کاروبار حلال ہے حرام ہے, کیا صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں, بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں, بے فکری کی زندگی گزر رہی, اللہ سے دور رہ کے زندگی گزار. تو بسا اوقات دیکھنے میں نظر کیا آتا ہے کہ ہر طرح کی نعمت مل رہی, ہر طرح کی نعمت مل رہی ہے, کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے اور بیوی بچے بھی سب خوش ہیں, سب صحیح ہے, لیکن اللہ سے دور ہے. پھر جب دین پہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی, توبہ کر کے جب دین پہ چلنا شروع کیا, نماز پڑھنی شروع کی اور حلال حرام میں فرق کرنا شروع کیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہ فکر شروع ہوئی کہ بھائی زندگی اس طرح گزاروں کہ اللہ رب العزت مجھ سے ناراض نہ ہو, اللہ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں, یہ جذبہ پیدا ہوا. اب کاروبار جو پہلے بہت اچھا چل رہا تھا اب جو ہے وہ کاروبار نقصان شروع, یا ملازمت تھی چھوڑ گئی, یا کوئی بیماری آ گئی, تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ تو پہلے ہی اچھا تھا. تو بھائی پہلے اچھے تھے تو ظاہری اعتبار سے اچھے تھے, اللہ تو ناراض تھے نا. اب آپ اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ کوئی آزمائش نہیں ہے, اللہ آزماتے ہیں. پھر انسان جو ہے اللہ رب اچھے حالات پیش آئے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے, پریشانی پیش آئے اس کے اوپر صبر سے کام لیتا ہے. بس یہ جب صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو پھر یہ پریشانیاں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں, پریشانیاں چھٹنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ہمیشہ نہیں رہتی پریشانی. مکہ کے 13 سال مشکل گزرے تو مدینہ کے 10 سال میں پریشانیاں چھٹی نہیں چھٹی. 8 سال بعد مکہ فتح ہو گیا, غزوہ حنین ہوا, اتنا مال غنیمت کہ کوئی حد و حساب نہیں. کسی کو 1000 بکریاں مل رہی ہیں مال غنیمت میں دے رہے ہیں, کسی کو 500 دے رہے ہیں, کسی کو کچھ کسی کو کچھ, اللہ نے وہ مسل بھی دے دی. تو 13 سال مشکل کے گزرے تو اللہ نے پھر پریشانیاں دور فرما دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس پر پریشانیاں آتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ انبیاء پر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں. انبیاء میں افضل الرسل ہوں. حضور نے فرمایا کہ میں افضل الرسل ہوں, سید المرسلین ہوں, سب سے زیادہ آزمائش میرے. آپ دیکھیں کون سی آزمائش کی, مکہ مکرمہ کی زندگی میں کیا آزمائش کی, کتنی تکلیفیں سہنی پڑی, جسمانی تکلیف بھی اور باطنی تکلیفیں بھی. کوئی ساحر کہہ رہا ہے, کوئی مجنون کہہ رہا ہے, کوئی پاگل کہہ رہا ہے, کوئی شاعر کہہ رہا ہے, کوئی سجدے میں ہے تو اوپر سے لا کے اوجھڑی رکھ جا رہا ہے. دو بچیوں کا نکاح کر دیا تھا, ابو لہب کے رشتہ طے کر دیا, بلکہ نکاح ہو گیا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ, وہ شادی نہیں ہوئی تھی. دعوت کا کام شروع کیا تو دونوں بیٹوں سے ابو لہب نے طلاق دلا. 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. ایک کمینے نے تو آ کے منہ پہ تھوکا بھی, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے اس کے اوپر درندہ مسلط کیا اور کھا گیا اس کو. لیکن اس نے آگے کیا
کتنی تکلیف ہے. انسان کی بچی طلاق ہو جائے، اس کو چھوٹی آزمائش. 3 بیٹے ہوئے، بچپن میں تینوں کا انتقال. ماں کے پیٹ میں باپ کا انتقال، بچپن میں ماں رخصت ہو، لوگوں نے وطن سے نکال دیا. کبھی طائف کی گلیوں میں ہے، کبھی مدینہ ہجرت کر رہے ہیں. ساری تکلیفیں برداشت. 4 بچیوں میں سے 3 بچیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا. 3 بیٹے، تینوں بچپن میں رخصت. آپ سوچیں کوئی تکلیف کا حال، کون سی تکلیف ہے جو نہیں. تو کیا یہ حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کون محبوب ہے؟ لیکن محبوب دو عالم ہے، محبوب کبریا ہے، لیکن آزمائش آ رہی. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ ہجرت نہیں کی تھی، بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت خباب آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگیے، ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچ رہی. آپ کو پتا حضرت خباب کے وہ انگاروں پہ لٹاتے تھے، دیکھتے انگاروں پہ لٹاتے تھے. پیٹ کی چربی پگھلتی تھی، اس سے انگارے بوجھتے تھے. حضرت عمر کبھی کبھار حضرت خباب سے کہتے تھے کہ اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹائے، میں آپ کی پیٹ سے. کتنی مشقت اٹھائی آپ، کتنی تکلیفیں اٹھائی. تو حضور سے آ کے فرمانے لگے کہ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا تکلیفیں پہنچی؟ پچھلے انبیاء میں نبیوں کو زمین میں گاڑ کر آرے سے 2 ٹکڑے ان کے کیے، آرے سے 2 ٹکڑے کیے. فرمایا کہ کسی نبی کے جسم کو کینچی سے کترا گیا. ہمیں ہمارے اوپر تو وہ تکلیفیں نہیں ہے کہ ان کو آئی. پھر فرمایا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن بس تم لوگ ذرا جلدی کرتے تستعجلون، تم لوگ جو ہے نا ذرا جلدی کرتے ہو. صبر سے کام لو، اللہ کی مدد آئی. اللہ کی مدد آئی، الحمدللہ اللہ کی مدد آئی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب پہ کتنی آزمائشیں آئی ہیں، حضرات صحابہ کرام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئی. فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں، شروع میں حکایات صحابہ والا جو حصہ ہے آپ پڑھیے، اس کو ہر گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے. آپ پڑھیے، دیکھیے حضرات صحابہ کرام نے دین کی خاطر کتنی مشقت اٹھائی، کیسی کیسی تکلیفیں سہی. لیکن بس ثابت قدم ہے. اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دین پہ چلنا دین پہ چلیں گے تو آزمائشیں آئیں گی. اگر آزمائش نہیں آ رہی، اب آزمائش بھی دونوں طرح کی ہوتی ہے. دیکھیں، ایک تو علماء نے لکھا کہ کچھ مسائل ایسے پیش آتے ہیں جو تشریعی ہوتے ہیں اور کچھ تکوینی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ بھائی جب ایمان لیا ہے تو ایمان لانے سے پہلے تو مزے تھے، آپ اب ایمان لیا ہے، یا چلو ایمان پہلے سے لائے ہوئے توبہ کر لی، اور اب اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ آپ کے راستے پہ چلوں گا، آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، فجر میں اٹھنا پڑے گا. تو مشقت ہے نہیں. پہلے تو سو رہے تھے مزے سے، اب فجر میں اٹھنا پڑے گا، تو مشقت اٹھانی پڑے گی. ظہر کے وقت دکان کا شٹر گرانا پڑے گا. اللہ کا منادی پکار رہا ہے، اس کی پکار کا جواب دینا ہو تو مسجد جا کے نماز پڑھنی پڑے گی. گاہک آ رہا ہے، پہلے تو ماموں بناتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، بیوقوف بناتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے. اب اس کو بتا کے بیچنا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیز تم لے کے جا رہے ہو، اس میں دیکھو یہ خامی ہے، اب دیکھ لو، لینا ہے لے لو، چھوڑنا ہے چھوڑ دو. پہلے تو نکال لیتے ہیں مزے سے ساری چیز. تو مشقت ہے نہیں. اب بیوی بچوں کا بھی حق ادا کر،
माँ बाप का भी हक अदा करना है, रिश्तेदारों को भी हक अदा करना है, किसी से कतई रहमी नहीं करनी, रिश्ते रिश्ते नाते नहीं तोड़ने, रिश्ते जोड़ने, झूठ नहीं बोलना। अब ये देखें पाबंदियों का एक सिलसिला शुरू हुआ ना, ये भी मुशक्कत है इंसान को, जब राह रास्त पे चलता है तो ये मुशक्कत बर्दाश्त करनी है, लेकिन जब ये मुशक्कत इंसान बर्दाश्त करता है तो फिर अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। हर हुक्म को पूरा करने पर आपको अपने दिल पे आधे चलाने पड़ते हैं, अपनी ख्वाहिशात को खून करना पड़ता है, इसी ख्वाहिशात के खून करने पर अल्लाह जन्नत अता फजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। जन्नत और जन्नत के रेशमी बाला खाने, रेशमी तख्त हमने इनको इसलिए दिए हैं कि इन्होंने दुनिया की जिंदगी में सबर से काम किया। सबर क्या? अपनी ख्वाहिशात को रोका था, अपनी ख्वाहिशात को दबाया था, ये सबर है। अपनी ख्वाहिशात को दबाया था, अपनी ख्वाहिशात को रोका था। जज़ाहुम बिमा सबरू, अब इस ख्वाहिशात को दबाने के बदले क्या मिलेगा? जन्नतम व हरीरा, जन्नत की नेमत देंगे और जन्नत के बाला खाने और जन्नत के रेशमी तख्त इस सबर की वजह से मिले। जज़ाहुम बिमा सबरू, सूरह दहर में फरमाया इस सबर की वजह से जन्नत मिलेगी। हदीस में आया कि हुजूर ने फरमाया कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। अल्लाह ने जन्नत को ऐसी चीजों से छुपाया हुआ है जो नफ्स को नागवार गुजरती है। व हुफ़्फ़तिल जन्नतु व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और अल्लाह ने जहन्नम को ऐसी चीज से ढांपा हुआ है जो इंसान के नफ्स को अच्छी लगती है। जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो जिब्रील अमीन से कहा कि जाओ देख के आओ। तो कहा कि या अल्लाह, ये तो ऐसी जन्नत है कि हर आदमी आना चाहे। जहन्नम का देख के आओ, जहन्नम देखी। कहा कि या अल्लाह, यहाँ कौन आना चाहे? फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के ऊपर ऐसे कामों का पर्दा डाल दिया जो इंसान के नफ्स पर गिरा गुजरते हैं, भारी गुजरते हैं। सुबह नमाज के लिए उठना, सौदा सही बेचना, हराम लुकमे से अपने आप को बचाना, ये सारा पर्दा डाल दिया। और जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात का पर्दा डाल दिया। अब जिब्रील अमीन से कहा जाओ देख कर आओ। तो जिब्रील अमीन जन्नत देख कर आए तो कहने लगे या अल्लाह, अब इस जन्नत में जाएगा कौन? इस जन्नत में जाएगा कौन? वजह यह है कि जन्नत में जाने के लिए आपने उसके ऊपर ऐसी चीजों का पर्दा डाला हुआ है जो इंसान के नफ्स पर बहुत गिरा गुजरती है। तो ये गिराबार बोझ कौन उठाएगा? नफ्स की ख्वाहिशात का खून कौन करेगा? और फिर ये सब करेगा तो फिर ये पार करके जन्नत में जाएगा। और जहन्नम के ऊपर देखा तो ख्वाहिशात का पर्दा, जो दिल चाह कर लिया। तो या अल्लाह, अब कौन बचेगा? ये तो चीजें ऐसी हैं, हर आदमी का दिल चाहता है करो। जब हर आदमी का दिल चाहता है करो तो हो जाएगा जहन्नम। तो जन्नत से बचेगा कौन? जन्नत में जाएगा कौन? समझ में आई बात? इसलिए मेरे भाई, जन्नत इतनी आसान नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है अल्लाह की जन्नत। अल्लाह की जन्नत के लिए अपनी ख्वाहिश का खून करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है। दुनिया की जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है। यहाँ पे ख्वाहिशात को दबा लेंगे, ख्वाहिशात का खून कर लेंगे, अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे, इंशाअल्लाह फिर आंख बंद होगी हमेशा हमेशा की राहत। ये दुनिया की जिंदगी किसी की 60 साल की है, किसी की 70 साल की है। कितनी मुशक्कत हो, 50 साल मुशक्कत उठा लेंगे, 30 साल उठा लेंगे, 40 साल उठा लेंगे, लेकिन ये मुशक्कत उठाना आसान है। इसके बाद जब आंख बंद होगी तो फिर राहत ही राहत। फिर अल्लाह के फरिश्ते आपसे खबर में कहेंगे कि नम कनौवतिल उरूस, अब सो जाओ। जब सवाल जवाब देके फारिग हो जाएंगे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह,
سارے جوابات میں، تو کہا جائے گا کہ دلہنوں کی طرح سو جا، دلہنوں کی طرح سو جا، افرشوا لہو، اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، اب یہ راحت ہی راحت ہے، قبر میں بھی راحت، آخرت میں بھی راحت، راحت ہی راحت۔ اور اگر یہ کچھ چند روزہ زندگی اپنی منمانی زندگی گزاری، اپنی خواہش، ہر خواہش پوری کی آپ نے، جو منہ میں آ رہا ہے بک دیا، جو دل چاہ رہا ہے کھا لیا، جو جہاں سے پیسے آ رہے ہیں آنے دو، حلال ہے یا حرام ہے اس فکر سے آزاد، نماز پڑھ لی، پڑھی نہیں پڑھی نہیں پڑھی، کون صبح اٹھے گا، کون مشقت اٹھائے گا، تو اپنی خواہش کی زندگی گزاری، منمانی زندگی گزاری، ہو سکتا ہے یہ بہت اچھی گزر جائے، لیکن یہاں سے آنکھ بند ہونے کے بعد پھر وہ جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، وہ مشقت و تکلیف ہو سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے دین پر چلنا شروع کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی، بس اللہ سے مانگ کر زندگی گزارے، یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، یا اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، بس ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ اگر اس میں راضی، میں راضی، اگر آپ اس پہ راضی ہو، راضی ہے، میں بھی راضی، میں کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ آپ سے، کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے، ٹھیک ہے، صبر سے کام لوں گے، اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، یا تو یہ مشقت ہٹا دے، یا آزمائش دور فرما دے، یا تو یا اللہ پھر مجھے اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو انسان یہ دعا مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ پھر وہ آزمائش چھٹ جاتی ہے۔ اگر چھٹتی نہیں بھی نا، لوگوں کو لگتا ہے آزمائش ہے، آپ کو لطف آتا ہے، آپ کو لطف آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آزمائش، آپ کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوتی، جب اللہ کے فیصلے پہ انسان راضی ہے تو کوئی بات نہیں، بڑی سے بڑی مشکل بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو دین پہ چلنا، دین پہ چلنے میں مسائل کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ مسائل وہ ہیں جن کو مسائل تشریعی کیا کہتے ہیں، یعنی ایسی مشقت ہے کہ جو دین پر چلنے کی وجہ سے پھر آپ کو اٹھانی ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، تکلیف نہیں دینی ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ کچھ آزمائش اور کچھ مسائل تکوینی ہوتے ہیں، غیر اختیاری ہوتے ہیں، بیماری آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کبھی گھر کے اعتبار سے کوئی پریشانی آ گئی، یہ غیر اختیاری، یہ تکوینی پریشانی۔ تشریعی پریشانی کا مطلب یہ کہ بھئی شریعت کے مکلف ہیں ہم، تو جو شرعی احکامات ہے ان کی پابندی کرنی ہے، تو یہ مشقت تو ہے۔ اور کچھ مشقتیں وہ آتی ہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں، اللہ والوں پہ ایسی مشقتیں بھی آتی ہیں۔ اگر کسی پہ کوئی مشقت نہ ہے تو اس کو تو اپنا ایمان ٹٹولنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ بیماری کیا ہوتی ہے، بیماری کیا ہوتی ہے، یعنی کبھی میں زندگی میں بیماری نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ نہیں تم مومن کیوں نہیں، یعنی فکر یہ، پھر تو بھائی اپنے ایمان کی فکر کرو، مومن تو ہوتا ہے تو اس کے اوپر کبھی بیماری کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کاروبار کے حوالے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کبھی اولاد کے حوالے سے تکلیف ہوتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مال اور اولاد میں کمی سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی سے آزمائیں گے، لیکن وبشر الصابرین، خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ثابت قدم رہے اور انہوں نے صبر سے کام کیا، آپ ان کو خوشخبری دے۔ تو اس آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا، وهم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔
یعنی ہم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں اللہ نے ان کو آزمایا ہے، وہ ثابت قدم رہے، اللہ نے پھر وہ آزمائش ہٹا دی۔ قرآن کہتا ہے نا کہ دیکھو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ یہ راستے کھلتے ہیں لیکن شروع میں آزمائش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ کیوں آزمایا جائے گا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہیں کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جھوٹے ہیں، کون لوگ جھوٹے ہیں، یعنی ایمان کے دعوے میں کون سچے ہیں، ایمان کے دعوے میں کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے رکھیں گے۔ دیکھیں اصل تو علم کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم۔ تو یہاں معلوم ہونے سے مراد یہ کہ ہمارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائش میں مبتلا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر کسی آزمائش میں اللہ ہمیں ڈالے تو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔